السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا کہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہنا اور دوسرے نمبر پہ یعنی شرک بھی کرنا، یعنی ایسا سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو کہنا جی میں اہل سنت ہوں، تو کہتے ہیں جی نہیں، اگر یار بھی نہیں دلوائے گا تو اہل سنت نہیں ہے، اگر کل نہیں کرے گا تو اہل سنت نہیں ہے، اگر رسمیں نہیں اپنائے گا تو اہل سنت نہیں ہے۔ ناظرین، کیا یہی بات، کیا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو یار بھی نہیں دلوائے گا وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا؟ تو آئیے ناظرین، اسی والا سے آج ہم آپ کو مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یقین مانیے حق ادا کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عقیدہ توحید کیا ہے اور اصل میں اہل سنت کہتے کس کو ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم انہی کی زبانی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے یہاں کہ عقیدے کی ABC نہیں آتی ہم لوگوں کو، اور ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ سارے مکاتب فکر رول رہے ہوں گے میدان معاشر میں۔ یہ نام کا سنی جس نے کبھی عقیدہ سیکھا ہی نہیں، نہ کسی عالم سے نہ کتاب پڑھ کے، یہ شان سے جنت میں جا رہا ہوگا۔ جنت میں سنی ہی جائے گا، اس کا انکار نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ذرا خوش فہمی سے باہر نکل آئیں، اس لیے کہ میں اس وقت ورلڈ وائڈ کام کر رہا ہوں۔ جتنے لوگ ابھی میرا موبائل یہ رکھا ہوا، جو دیکھنا چاہے دیکھے، 3800 سے اوپر میسج پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ جو کھلے ہوئے ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں۔ ابھی دیکھ لیجئے گا کہ میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں، ایسے تو انشاءاللہ آپ یقین ہی کریں گے، دیکھ لیں، پورے ورلڈ سے ہمارے پاس میسج آتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ برگر فیملی کے بچے کی تھاٹ کیا ہے، ایلیٹ کلاس والے کیا سوچ رہے ہیں، باہر کے ملک کے بورن بچے اس وقت کس کرائسس کے اندر ہیں۔ ہم تو یہاں بیٹھ کے آپس میں ہاتھ ملائے، گرائن سے ملے، دارالعلوم میں گئے، یہاں گئے، وہاں گئے، اپنے شام کو ڈھابے پہ بیٹھ گئے، کام پر گئے۔ ہم سمجھتے پوری دنیا ٹھیک چل رہی ہے، ہمارے لیول پر آگے کام کر کے دیکھیں دنیا کتنی خطرے میں ہے۔ تو ہمارے کتنے سنی نوجوان ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھے، ہم نے ان کو دلائل نہیں سکھایا، ہم نے مسلک ٹھونسا ہے۔ ہمارے یہاں تسلیت و تسلط ہے، مانو کہ ہم سنی ہیں۔ اگر 11ویں نہیں کرے گا تو سنی نہیں، 12ویں نہیں کرے گا سنی نہیں، شب معراج پہ نہیں آئے گا سنی نہیں، صلاۃ والسلام نہیں پڑھے گا سنی نہیں۔ اچھا جی کریں گے، سب کریں گے، ہاں پھر تو پکا سنی ہے، جنت میں جائے گا۔ وہ بھائی یہ معمولات سے سنی نہیں بنتا آدمی، عقیدے سے سنی بنتا ہے، اور عقیدہ ہم نے دلیل سے سکھایا نہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ون سائیڈڈ دلائل سنتا ہے اور 2 منٹ میں ڈاما ڈول ہو جاتا، ایمان گیا، ختم۔ اس لیے خدا را علم دین سیکھیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ اور عقیدہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب آپ اس کو باقاعدہ سیکھیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سب کے عقیدے غلط، اگر آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو بعض اوقات بغیر سیکھے بھی آدمی صحیح ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ کی کرم نوازی ہوتا ہے۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کسی ضروری چیز کا انکار کر دیں، ہو سکتا ہے سامنے سے کوئی دلیل ملے، آپ کے پاس تو دلائل ہے نہیں، تو آپ قائل ہو جائیں۔ یعنی مجھے ایسے ایسے لوگ ملے، آپ اندازہ کریں، ایک داڑھی منڈا کھڑا ہو گیا، پینٹ شرٹ داڑھی منڈا، اور وہ اس نے کہا جی میں عیسیٰ ہوں، اتر آیا ہوں دنیا میں۔ ہمارے سنی لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں، مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے گا، اس کی اس بات سے تو ہمارا ایمان ڈاواڈول ہو گیا ہے۔ ارے بھائی، ایک آدمی نے کھڑے ہو کے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کے طرح ایمان ڈاواڈول ہو گیا، پہلے کر کے آ رہا تھا یہ بتا؟ تو اس لیے عقیدہ سیکھیے، ذریات اہل سنت سیکھیں، اور معمولات اہل سنت کی توضیح تشریح سیکھیے۔ میں UK گیا تو ایک پیر صاحب نے میرا بیان رکھا، عقیدے کا بیان کر رہا تھا میں، ابھی تمہید تھی۔ میں نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے مریدین سے چند ضروری اہل سنت کے عقائد اور معمولات کے بارے میں کویسچن کر لوں۔ اب مجھے منع تو کر نہیں سکتے تھے پیر صاحب، کہیں گے ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے دیکھنا شروع کیا، جس کو دیکھوں کوئی یوں کرے، کوئی یوں کرے، کوئی یوں کرے، سب کو خوف و دہشت میں مبتلا کر کے میں نے آخر میں کہا بھائی میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں نے تو ویسے ایک بات کہی تھی، لیکن آپ کے نگاہیں چرانا ثابت کرتا ہے کہ یہاں خالی ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ میں سے جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسلک اہل سنت میں بڑا کامل اور پرفیکٹ ہوں، اجتماع ختم ہو جائے
طالب علم کی حیثیت سے آپ سے چند کویشچن کرنا چاہوں گا. دیکھتے ہیں آپ جواب دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کی تعظیم کروں گا, میں خوش ہوں گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی نیچا دکھانا مقصود ہے, لیکن اگر آپ سامنے آنے کی ہمت ہی نہ کریں تو اپنے آپ سے آج آئینے میں جا کے سوال کریں کہ تو کیسے ٹناٹن سننی ہے کہ اپنے مسلک کا جواب دینے کی ہمت تیرے اندر نہیں ہے, تو اس کی توضیح تشریح بیان نہیں کر سکتا. اس کمزوری عقائد کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلک کا دفاع کریں گے, اس میں نعت خوانیاں رکھیں, آپ پوری پوری رات کی نعت خوانوں کو بھاری رقوم دیں, ان کے بنگلے بنے, ان کی کاریں بنے, اس سے زیادہ مسلک پر کوئی کام نہیں کریں گے کہ آپ کے ہاتھ ہلوائیں گے, نعت خوانی کریں گے اور اس کے بعد جاؤ چھٹی, فجر پڑھو نہ پڑھو, مسجد خالی, 5000 کا مجمع ایک مسجد کے اندر, اور جب اجتماع ختم ہوا تو ایک صف بھی کمپلیٹ نہیں تھی. ہماری سنیوں کی مسجدیں آج خالی ہیں, نعت خوانیاں آباد ہیں. کیوں؟ یہ ذہن ایسا کیوں بنا؟ نماز فرض, جماعت واجب, فرض اور واجب کو چھوڑ کے مستحبات کی اتنی کثرت کیوں کر رہے ہیں؟ علماء تشریح فرمائیں, پوچھئے, فرض فرض ہوتا ہے, واجب واجب ہوتا ہے, پھر سنت موقدہ ہے, پھر سنت غیر موقدہ, پھر مستحب, پھر مباح کا درجہ ہوتا ہے. جانب مخالف آئیں, سب سے پہلے حرام کا علم, مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک اسات, اس کے بعد مکروہ تنزیہ خلاف اولا. چلو اس کا علم نہیں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ نعت خوانی میں بیٹھ کے مطمئن ہیں. جو لڑکا سارا سال نماز نہیں پڑھتا وہ 9 اور 10 محرم کو دیکھ کے اندر دھڑاک کھچڑے میں گھوٹا لگا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ہر گھوٹے پہ جنت میں ایک درجہ, ایک حور ملے گی. یہ پتہ نہیں کس نے اس کو سبق پڑھایا. ایک سبق پڑھا رہا تھا, 12ویں پہ لائٹ لگاؤ, ہر لائٹ کے بدلے جنت میں ایک درخت لگے گا. اس کو پکڑا, کہاں سے لگے گا بتا بھائی؟ تو نے اپنے دین بنا لیا, اپنے مسلک بنا لیا, اس طریقے سے تم اپنے مسلک کی خدمت کرو گے. جب آپ دین کو عام نہیں کریں گے, اصل دین کے قریب نہیں آئیں گے, یہ ڈرامے بازیاں ہوں گی اور ہم اہل سنت کی طرف انگلی اٹھے گی. یہ جاہل مرکب ہوتے ہیں, ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا. اپنا عقیدہ سیکھیے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی. ناظرین, اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا شرط یہ ہے کہ عقیدہ توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق بندہ زندگی گزارے. جب ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں, بلکہ یہاں تک الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی, کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے اندر 2 چیزیں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. اور جیسا کہ آپ ایک اور حدیث دیکھیں گے, غالباً سلسلہ سیاح کی حدیث ہے, اس کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں رب کا قرآن, اور دوسرا اپنے اہل بیت, یعنی اہل بیت سے آپ محبت کریے گا. تو ناظرین, اصل میں بات یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اہل سنت تب کہلوائے اگر آپ کا عقیدہ توحید ہے. اہل سنت اپنے آپ کو کہلوائی بھی جائے اور آپ یعنی دین کے اندر نئی نئی رسمیں بھی ایجاد کیے جائیں, دین کے اندر نئی نئی رسمیں بھی آپ داخل کیے جائیں, اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہلوائے اور قبروں پہ جا کر مجاور بن کر بھی بیٹھے, اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہلوائی جائے اور مزاروں پہ جا کے اپنا سر سجدے میں رکھ دیں اور آ کے سے یہ کہہ دیں یہ تعظیمی سجدہ ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. ناظرین, اگر سجدہ کرنا جائز ہی ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے خامد کو سجدہ کرتی, جبکہ سجدہ کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنا چاہیے. تو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں اور دین کے اندر طرح طرح کی ملاوٹیں بھی انہوں نے داخل کی ہوئی ہیں. اپنی ایمانداری سے بتائیے گا, یہ جو لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ 11ویں ولی سرکار, آیا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے, انما حرم اللہ علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. پھر اس آیت کا ترجمہ کیا ہے, اس آیت سے مراد کیا ہے؟ جو غیر اللہ کے نام پہ دیا جائے, فرمایا وہ بھی حرام ہے. پھر آپ اس آیت کا ترجمہ کیا کریں گے, اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے, جبکہ قرآن نے یہ بات واضح فرما دی ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ نہیں فلاں کے نام کا, اگر آپ نے دینا ہی ہے تو پھر اللہ کے نام پہ دینا. اور آگے سے یہ بھی بات بدعات شامل کی جاتی ہے, کہتے ہیں جی اس میں حرج کیا ہے, ہم 4 سورتیں پڑھ لیتے ہیں اور ہم اچھا کام ہی کرتے ہیں. یہ جو آج کل کہتے ہیں کہ ہم ختم دینے لگے ہیں, 4 سورتیں پڑھ لیتے ہیں, قرآن ہی تو پڑھتے ہیں.
ناظرین پھر یہی اگر یہی بات دیکھی جائے، آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، یعنی شہید بھی ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا؟ آیا کہ ان کو زیادہ پتہ ہے دین کا؟ آیا کہ ان کو زیادہ پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم معاذ اللہ استغفر اللہ نبی پاک سے بڑھ گئے ہیں؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جبکہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور تمام نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا، پوری نعمتیں آپ کے اوپر کر دی۔ فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو ہی پسند کیا۔ اب ناظرین اس دین اسلام کے اندر نہ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے نہ کمی کرنے کی ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ ہم اہل سنت ہیں۔ شرط یہ ہے عقیدت توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، پھر ہی بندہ اصل میں اہل سنت بنتا ہے۔ تو آئیے ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔